کے لیے کافی تعداد میں قرآن پاک متفرق سپارے صورتیں وظائف کثیر تعداد میں پڑھ کر مل کیے گئے ہیں۔ ٹائم کی قلت کے باعث میں لیسٹ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے جو کچھ بھی پڑھا گیا وہ میں قبلہ پیر صاحب کی مل کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ان تمام کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں تو میں بلا تاخیر صدارتی خطاب اور دعا کے لیے میرے نہایت ہی قابل سعادت احترام، واجب الاحترام، جانشین حضور قبلہ عالم، جگر گوشہ حضور قبلہ عالم، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت صاحبزادہ پیر احمد رضا صاحب نقشبندی نیروی دربار عالیہ نیریاں شریف، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام احباب پرجوش نعروں سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ نیریاں شریف۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب آواز بلند بارگاہ نبوت و رسالت میں صلاۃ و سلام کے ہدیے اور تحفے پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ پیر طریقت، رہبر شریعت خواجہ جلال الدین صاحب فاروقی دربار عالیہ نیریاں شریف اور مفتی اعظم برطانیہ حضرت علامہ مولانا مفتی پیر خورشید عالم صابری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد سلیم نقشبندی صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد کیتلے اور پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان پروفیسر صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد ابرار نقشبندی صاحب، قاری محمد سمندر خان صاحب، قاری محمد ہلال خان صاحب اور حافظ غلام محی الدین صاحب، حافظ محمد دین صاحب، دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، ثناخان مصطفیٰ اور حضرات گرامی قدر، ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہم اگر اپنی قسمتوں پر جتنا بھی فخر کریں اتنا کم ہے، جتنا بھی ناز کریں اتنا کم ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محبت عطا کی ہے کہ جن سے سب سے پہلے اللہ نے خود محبت کی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے ابتدا سے انتہا تک اس محفل پاک کی رونق کو دیکھا اور کافی دیر تک سوچتا رہا اور کافی دیر سوچنے کے بعد میرے ذہن نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو لوگ
زندگیاں اللہ کے ذکر میں بسر کرتے ہیں، جن کی زندگیاں اللہ کے پیار، اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں بسر ہوتی ہیں، جن کی رات کی تاریکیاں اللہ کے ذکر میں بسر ہوتی ہیں، دن کے اجالے اللہ کے ذکر میں بسر ہوتے ہیں، جن کی خلوتیں اللہ کے ذکر میں بسر ہوتی ہیں، جن کی جلوتیں اللہ کے ذکر میں بسر ہوتی ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے، پھر جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر کے عالم قبر میں انتقال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر کے ان کے ذکر کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے علماء کرام جلوہ فرما ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان سے محبت وہی کرتا ہے جسے اللہ رب العزت اس محبت کے لیے پسند فرماتا ہے۔ برگزیدہ بندے کے ساتھ محبت وہی کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ برگزیدیت کی دولت عطا کرتا ہے۔ محبوب بندے کے ساتھ وہی محبت کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محبوبیت کی دولت عطا کرتا ہے۔ مقبول بندے کے ساتھ وہی محبت کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مقبولیت کی دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر کس و ناقص کو اپنے محبوب، اپنے مقبول بندوں کی محبت کی دولت نہیں عطا کرتا، بلکہ یہ تو حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر یہ مجدہ جاں فضا سناتا ہے، پھر سید الملائکہ آسمانی مخلوق میں جا کر یہ مجدہ جاں فضا سناتے ہیں، پھر اس کے بعد زمینی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، اس لحاظ سے ہم اپنی قسمتوں پر جتنا بھی فخر و ناز کریں اتنا کم ہے، اور اللہ والوں کے دامن کو پکڑنا یہ اگر عبس اور لغو ہوتا، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اگر یہ عبس اور لغو ہوتا، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونا اگر یہ عمل عبس اور لغو ہوتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں زانوِ ادب نہ طے کرتے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیق اکبر میں زانوِ ادب نہ طے کرتے، امام جعفر صادق حضرت سلیمان فارسی کی بارگاہ میں زانوِ ادب نہ طے کرتے، اور یہ پھر سلسلہ الذہب حضرت خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی یا جتنے بھی یہاں پر احباب بیٹھے ہوئے ہیں، جن جن کے مشائخ ہیں، جن جن کے شیوخ ہیں، جن جن کے پیران نظام ہیں، جن جن خوش قسمت لوگوں نے جن جن اللہ کے ولیوں کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، اگر اس ہاتھ کو دیکھو نا تو یہ ہاتھ وہاں تک نہیں رہتا، یہ تو سیدھا بارگاہ صدیق اکبر تک جاتا ہے، بارگاہ فاروق اعظم تک جاتا ہے، بارگاہ عثمان غنی تک جاتا ہے، بارگاہ علی المرتضیٰ تک جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ والوں کے پاس جانے کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جانے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ بس ایک مختصر واقعہ عرض کر کے حضرات گرامی میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جد امجد ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی سر کی جھومر ہیں، جن پر شریعت و طریقت کو فخر و ناز ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کو فخر و ناز ہے، اور خود حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کا مقام اولیاء کی جماعت میں اس طرح ہے جس طرح کہ فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں کچھ اشخاص حاضر ہوئے، جس طرح کہ آپ اپنے پیر کی بارگاہ میں آتے ہیں،
حضرت خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی کی بارگاہ میں آتے رہے، حضرت خواجہ پیر ثانی لاسانی غزنوی کی بارگاہ میں آتے رہے، حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی کی بارگاہ میں آپ آتے رہے۔ حضرات گرامی اسی طرح چند اشخاص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنے دور سے چل کر میرے پاس آئے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے، کیا خدا تمہاری نہیں سنتا؟ کیا خدا تمہاری نہیں سنتا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خدا سنتا ہر کسی کی ہے، خدا سنتا ہر کسی کی ہے لیکن مانتا کسی کسی کی ہے۔ خدا سنتا ہر کسی کی ہے، مانتا کسی کسی کی ہے۔ جس نے پوری عمر نہ خدا کی سنی ہو نہ خدا کی مانی ہو، اس کی خدا کیسے سنے، اس کی خدا کیسے مانے؟ اور جس نے پوری عمر خدا کی ہی سنی ہو، خدا کی ہی مانی ہو، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا سونا، جس کا جاگنا، جس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے صرف ہو، زندگی کی ہر ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صرف ہو، زندگی کی ہر گھڑی اللہ کی رضا کے لیے صرف ہو، جب ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتا ہے تو اللہ اس کی سن بھی لیتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس قابل کرو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل کرو۔ اللہ والوں کو نہیں مانتے نہ مانو، اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ خدا تمہاری سن بھی لے اور قبول بھی کر لے۔ اور یقیناً ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں کر سکتے، تو اگر اس قابل نہیں کر سکتے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کی خدا سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار علی اجمیری شریف۔ حضرات گرامی، دور و نزدیک سے کثیر تعداد میں احباب آئے ہیں، اور یہ دور سے جو احباب آتے ہیں ان سے یہ پنڈال سجتا ہے، اور ان کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کا ہمیں احساس ہے۔ حضرات گرامی، اب انشاءاللہ دعا ہوگی۔ کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، الفاظ دعائیہ منہ سے میں نے نکالنے ہیں، لیکن میں گناہگار انسان ہوں، دربار عالیہ لہریہ شریف کا ایک خادم ہوں، اور ایک خادم ہونے کی حیثیت سے میں حضرت صاحب قبلہ کے حکم کے مطابق خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی لہروی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور شیخ العالم الحاج پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی کے حکم کے مطابق اور اپنے ہم کریم حضرت پیر عبدالرشاد صاحب علیہ رحمہ کے حکم کے مطابق اس مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس مسند کے قابل نہیں سمجھتا۔ آج کل تو حضرات گرامی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں نا، لیکن میں اپنے آپ کو اس مسند کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اس مسند پہ بٹھایا ہوا ہے، اور میں اپنے آپ کو حضرات گرامی اس مسند کا نوکر تصور کرتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو پیر تصور نہیں کیا۔ جب بھی میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں یقین کیجئے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو تصور میں اپنے شیخ کریم حضرت پیر عبدالغفار غزنوی کو لاتا ہوں کہ یہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، جو ایلسبری والی جماعت ہے، شفیلڈ والی جماعت ہے، اور کس کس ٹاؤن کا نام لوں، برمنگھم، حضرات گرامی بریڈفورڈ والی جماعت، سینٹرل لندن والی جماعت، سلو والے، لوٹن والے، ملٹن کین والے، حضرات گرامی اور گلاسگو والے، ماشاءاللہ یہ تمام احباب دور و نزدیک سے آتے ہیں اور حضرت صاحب کی اللہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر کے ان کی بارگاہ سے فیضان کثیر سمیٹ کر واپس جاتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اور بالخصوص انجم اللہ ثانیہ غزنویہ فیضان الغفار یونٹ ایلسبری کے جو صدر محترم ہیں
چیئرمین چودھری محمد تاج صاحب اور جو نائب صدر ہیں راجہ محمد اسرار خان صاحب، ان دونوں شخصیات کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دارالعلوم تعمیر کیا تھا وہ الحمدللہ 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 پایہ تکمیل تک بھی پہنچ گیا ہے، اور وہاں اسکول کی کلاسز بھی ہیں، ساتھ شعبہ علوم دینیہ بھی ہے، اور ساتھ حضرت صاحب کی قبلہ کی دعا اور نگاہ سے شعبہ حفظ بھی کام کر رہا ہے، اور اسے تقریباً 6 سے 7 سال غالباً ہو گئے ہیں، اور اس وقت تک 30 سے زیادہ حفاظ کرام نے سند فراغت حاصل کر لی ہے، جو مختلف مساجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ جو وہاں پر باغ لگا ہوا ہے، اس باغ کے لیے جو کاوشیں چیئرمین تاج صاحب نے کی ہیں، راجہ اسرار صاحب نے کی ہیں، اور ان کی پوری جماعت نے کی ہے، ایلزبری والی جماعت، لوٹن والی جماعت، اس کے بعد سلو والی جماعت، جتنے بھی احباب ملٹن کین والے، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ علیل ہیں، راجہ محمد اسرار صاحب کی والدہ ماجدہ علیل ہیں، اور جتنے بھی احباب علیل ہیں، حضرات گرامی اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں اور دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ یا الہ العالمین، مسلم ایسوسی ایشن کے تعاون سے کیتلے کے جو حضرت صاحب قبلہ کے مریدین ہیں، متوسلین ہیں، معتقدین ہیں، یہ جو کیتلے کی خوبصورت جماعت ہے، حافظ محمد نسیم صاحب کی قیادت میں، حاجی محمد صابر صاحب، چودھری محمد یعقوب صاحب، الحاج طارق جوہر صاحب کی قیادت میں، الحاج محمد عمران حسین نقشبندی صاحب کی قیادت میں، یہ جو قافلہ عشق و وفا رواں دواں ہے، اور اس خوبصورت قافلے نے حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں خراج و تحسین کے طور پر یا الہ العالمین جو اس سے پاک پیش کیا ہے، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا اعزاز عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اول سے آخر تک جتنا بھی ہم سے کچھ ہو سکا، ہم نے جو پڑھا پڑھایا، علماء کرام کے جو خدمات عالیہ ہوئے، یا الہ العالمین اسے ہم سب سے پہلے آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی تمام صاحبزادیاں صاحبزادے حسنین کریمین، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما۔ خواجگان موری اور خواجگان نیبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما۔ بالخصوص صاحب عرض خواجہ خواجگان اعلیٰ حضرت خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی نیبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما۔ آپ کے برادر اصغر خواجہ خواجگان اعلیٰ حضرت خواجہ پیر عبدالرشاد صاحب عرفانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما۔ خواجہ پیر ثانی لاسانی غزنوی، خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی اور دیگر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہ جتنے بھی مشائخ ہیں، ان تمام کی ارواح کاملہ کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے آئے ہیں، سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جن کا عرس ہے، یا الہ العالمین یقیناً وہ تیری بارگاہ میں برگزیدیت، محبوبیت اور مقبولیت کا مقام رکھتے ہیں، ان کی برگزیدیت و محبوبیت و مقبولیت کے توسل سے یا الہ العالمین سب کی جائز نیک دلی مرادیں پوری فرما، مقاصد پورے فرما، منصوبے پورے فرما۔ جتنے بھی احباب بیمار ہیں، جن کے نام ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو علیم بذاتی صدور ہے، تو سب کو جانتا ہے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما، شفائے کلی نصیب فرما، ظاہری اور باطنی امراض دور فرما، جن بیماریوں میں مبتلا ہے مبرہ منزہ فرما، اپنی بارگاہ سے بھرپور شفا عطا فرما، تمام تر بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ یا الہ العالمین، جن جن ہماری بچیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے، یا الہ العالمین ہمارے بچوں جوانوں بزرگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، ان کی دعاؤں کو تو قبولیت کی خلت فاخرہ سے سرفراز فرما۔ یا الہ العالمین
خواجگان نیلوی اور خواجگان مولوی کے فیضان سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے، ان کی رحمتوں برکتوں، ان کی روحانی تائید سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرما، ان کی دعائیں خاص اور نگاہ خاص کا حصار ہمیں نصیب فرما یا الہ العالمین۔ سب احباب دعا کیجئے کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں، جو ظلم و ستم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، یا الہ العالمین جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے، انہیں اس چنگل سے تو نجات عطا فرما، اس چنگل سے تو نجات عطا فرما، اس چنگل سے تو نجات عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو شہداء ہیں ان کی بارگاہ میں ہم خراج تعظیم کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ عرس پاک، تو اسے قبول اور مقبول فرما یا الہ العالمین، یا الہ العالمین۔ ان کے جسم سے جو خون کے قطرے نکلے ہیں یا الہ العالمین، ہر قطرے کے بدلے وہ جو خون کا ایک دریا بہایا جا رہا ہے، خون کا ایک سمندر ہے یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، اس ہر قطرے کے بدلے تو اس کشمیر پر اپنا خاص رحم و کرم فرما یا الہ العالمین۔ ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ ملک پاکستان کو بنانے میں تیرے برگزیدہ محبوب اور مقبول بندے، تیرے اولیاء کاملین نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کی قربانیوں کے صدقے یا الہ العالمین اس ملک پاکستان پر تو رحمتوں کی بارش فرما، برکتوں کی بارش فرما، اور جو دشمن ہیں انہیں زیر فرما، انہیں مغلوب فرما، انہیں نیست و نابود فرما، اور جو ان کے ناپاک عزائم ہیں یا الہ العالمین ان میں تو انہیں ناکام فرما۔ جو علماء حق یہاں پہ جلوہ فرما ہے، جو اہل سنت والجماعت کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہماری مرکزی جامع مسجد کے لیے جو ایک مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں، تو مفتی صاحب کی بلا اور صاحبزادہ صاحب کی بلا یا الہ العالمین، حافظ لال صاحب کی بلا، حافظ غلام علی الدین صاحب کی بلا یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ان کے علم و عمل میں مزید رحمتیں، مزید برکتیں، مزید وسعتیں پیدا فرما، اور یا الہ العالمین عقائد کی سرحد پر مفتی صاحب اور صاحبزادہ صاحب جو کام کر رہے ہیں یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ان کی غیب سے مدد فرما۔ اہل سنت والجماعت کا یہ جو علم انہوں نے کیتلے میں آ کے انہوں نے بلند کیا، حضرت صاحب قبلہ نے جو جھنڈا لگایا تھا اسے مزید بلندیاں عطا کر رہے ہیں، جن بنیادوں میں یا الہ العالمین انہوں نے سنیت کو کوٹ کے بڑھا ہوا تھا یا الہ العالمین آج وہ تناور، وہ درخت بنے ہوئے ہیں، وہ پھلدار درخت بنے ہوئے ہیں یا الہ العالمین۔ جس پیارے انداز سے، یہ خوبصورت انداز سے یا الہ العالمین اس باغ کی یہ حفاظت کر رہے ہیں، ان کی شخصیات کو یا الہ العالمین تا دم زیز تو اسی طرح تابندہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ